وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ وہ محبت کے بازار سنسان ہیں، وہ محبت کی منڈیوں میں آج نفرت کے سودے بکتے ہیں۔ وہ آپس کی الفت و محبت کی بجائے غیظ و غضب، بغض کی ایک آگ بھڑک رہی ہے۔ آپس کے تعلق اور محبت کی بجائے ایک اندر میں آگ ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے میں لڑائی ہے، خامند بیوی میں نفرت پیدا ہو چکی ہے، پڑوسی پڑوسی میں نفرت ہے، صوبے اور صوبے میں نفرت ہے، قوم کی قوم سے نفرت ہے، پیشے کی پیشے سے نفرت ہے۔ آپس میں دنیا کے لحاظ سے بے شمار نفرتیں ہیں، آپس میں دین کے عنوان پر بے شمار نفرتیں ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ چکے ہیں، ایک دوسرے کو کفر تک پہنچا چکے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے جہنم واجب کر چکے ہیں، اور اپنے سوا سب کو جہنمی سمجھتے ہیں، اپنے سوا سب کو گمراہ سمجھتے ہیں، اپنے سوا سب کو کافر سمجھتے ہیں، اپنے سوا سب کو جہنم کا ایندھن سمجھتے ہیں، صرف اپنے آپ کو راہ حق پر سمجھتے ہیں، صرف اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ اللہ کے ٹھیکیدار بن چکے ہیں، اللہ کے دین کے ٹھیکیدار بن چکے ہیں، اور کفر کے فتوے چھاپے جا رہے ہیں، چھاپے جا رہے ہیں، چھاپے جا رہے ہیں۔ اس نفرت نے سارے علاقے پورے دیش کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بہت بڑا مجمع ہے، میں اپنے نبی کا پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو۔ بغض ہے تو اللہ کے لیے، حدیث کے 2 جملے ہیں، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض۔ اللہ کے لیے بغض کیا ہوتا ہے؟ تاریخ کا ایک عجیب عظیم الشان واقعہ ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ کے لیے بغض کسے کہتے ہیں۔ خیبر کی جنگ ہو رہی اور قماس کا قلعہ پچھلے سال میں دیکھنے گیا، جہاں حضرت علی نے دروازہ توڑا اور اندر داخل ہوئے، تو ایک یہودی کو گرایا، اس کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، اس نے منہ پہ تھوک دیا، کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے، کہا آؤ دوبارہ لڑیں گے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ مجھے کیوں چھوڑ دیا، مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کہا میں تمہیں اپنی وجہ سے قتل نہیں کر رہا تھا، میری تیری دشمنی ذات کی نہیں، میری تیری دشمنی اللہ کے لیے تھی، اللہ کے لیے تو میری تلوار کے نیچے آیا، اللہ کے لیے میری تلوار تھی۔ جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا۔ اب اگر یہ تلوار چلتی تو یہ اللہ کے لیے نہ چلتی، یا علی کے لیے چلتی، اور میں مجرم ہو جاتا، لہذا ہوں آپ مڑ لڑیے۔ وہ کہنے لگا میں نے کلمہ ہی پڑھا، یہ ہو جا سونا دین کہہ دے بنا، یہ ہو جا سونا دین کہہ دے۔ البغض للہ، ہمارا بغض ذاتی ہو چکا ہے، ہمارے بغض میں ذاتیات شامل ہیں، ہم نفرتوں کی آگ میں سلگ رہے ہیں۔ پھٹیاں میں تمہیں کیا کہوں، ہر طرف سے آگ ہی آگ ہے، میں کہاں تک پانی ڈالوں، میں کہاں سے فائر بریگیڈ لاؤں، کہاں سے یہ میں اتنے نوحے کہاں سے اکٹھے کروں، اتنے درد کہاں سے لے کر آؤں کہ میں اپنے بھائیوں کے پاؤں پکڑ کر انہیں کہہ سکوں کہ آ جاؤ محبت کر لو، آ جاؤ محبت کر لو، آ جاؤ محبت کر لو۔ میرے نبی نے امت بنائی تھی، میرے نبی نے امت بنائی تھی، میرے نبی نے فرقوں میں نہیں بانٹا تھا، میرے نبی نے امت بنائی تھی، میرے نبی نے فرقوں میں نہیں بانٹا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا آخری خطبے میں، لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شرمندہ نہ کرنا۔ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹنے لگ جانا، میرے بعد ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہو جانا، اور مجھے میرے اللہ کی بارگاہ میں
شرمندہ نہ کرنا، شرمندہ نہ کرنا۔ یہ آپ کے خطبے کے آخری الفاظ ہیں۔ آخری دن 9 تاریخ کو خطبہ دیا، 10 تاریخ کو خطبہ دیا، 11 تاریخ کو خطبہ دیا، 9 کے دن 10 کے دن نہیں 11 تاریخ آپ کی امت سے آخری ملاقات تھی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی حج عرب منا میں۔ اس میں اشارہ تھا کہ آپ کے جانے کا وقت آ چکا ہے، آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے، اب آپ تیاری کریں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہ آخری صورت ہے قرآن کی جو نازل ہوئی، آخری صورت۔ ویسے تو آخری آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ آخری آیت ہے اور یہ سود سے متعلق ہے، یہ آخری آیت ہے۔ آخری صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں آپ کو پیغام تھا کہ میرے حبیب اب آپ کی ہماری ملاقات کا وقت قریب ہے، تو آپ نے اسی وقت اپنی اونٹنی کو تیار کرنے کا حکم دیا، پیدل جا کے پتھر مارے اور آخری شیطان کے پاس اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کے نیچے کھڑے ہوئے تھے تاکہ اونٹنی آگے نہ جائے، اور آپ اونٹنی کا لعاب گر رہا تھا ان کے کندھے کے اوپر، اور آپ کی آواز میں اتنا جوش پیدا ہوا کہ منا کی وادی 5 میل لمبی ہے، 5 میل، اور یہ آخری شیطان بالکل منا کی وادی کے شروع میں ہے، اور آگے جا کر مزدلفہ سے وہ وادی جڑ جاتی ہے۔ پہلے جتنے آپ نے تقریریں فرمائیں اس میں بیچ میں کھڑے ہوتے تھے لوگ جو کہتے تھے اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں۔ آگے بات پہنچانے والے لوگ کھڑے تھے، جیسے نماز میں سپیکر کے بغیر نماز میں مکبر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس دن آپ کی آواز میرے اللہ نے ایسی قدرت ظاہر فرمائی کہ 5 میل کے دائرے میں آپ کی آواز گونج رہی تھی، اور خیموں میں بیٹھی عورتیں سن رہی تھیں، مزدلفہ کے کنارے پر بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے تھے، چوٹیوں پر خیمہ لگائے ہوئے لوگ سن رہے تھے، اور آپ کی آواز پورے مینا میں گونجی، اور یہ جملہ آپ نے فرمایا ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا۔ لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے۔ کیا درد ہے ان کلمات میں، عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا۔ مجھے لگتا ہے آج کے بعد تم مجھ سے مل نہ پاؤ گے، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے۔ اس درد کے ساتھ آپ نے بات کو شروع فرمایا کہ یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، اور وہ آخری تھی۔ اس کے بعد آپ واپس کے اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس میں یہ جملہ فرمایا تھا کہ ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹنا، ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹنا، ایک دوسرے کے جان کے دشمن نہ ہو جانا۔ میں یہ اس بڑے مجمع کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائیو، میرے جہاں سے بھی آپ آئے ہو، جس مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہو، جس قوم سے آپ تعلق رکھتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے واسطے سے بات کرتا ہوں، نفرتیں مٹاؤ، نفرتیں مٹاؤ، نفرتیں مٹاؤ، محبت کرنا سیکھو، محبت دینا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، سینے کھلے رکھو، سینے کشادہ رکھو۔ میرے رب کے دین میں بڑی وسعت ہے۔ وہ میرا نبی رحمت بن کے آیا تھا، میرے نبی عذاب بن کے نہیں آئے تھے، میرے نبی کفر کے فتوے نہیں چھاپنے آئے تھے، کافروں کو مسلمان بنانے آئے تھے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ میں نے تو پرائے غم بھی اٹھائے، تم نے اپنوں کو غم دکھ درد میں مبتلا کر دیا۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، بندش کے دل میں گھر کرنے والا۔ میرے بھائیو، اس وقت میرے دیش کو، میرے شہر کو،
میرے شہر کو، میرے ضلع کو، میرے صوبے کو، چاروں صوبوں کو، ساری بسنے والی قوموں کو تمام مسا کی مدد ہٹ جاتی ہے، اللہ کی غیبی نصرت ہٹ جاتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ سے فرمایا، محمد بن مسلمہ کون ہیں؟ صحابہ میں چند لوگ ہیں جن میں سے ہر ایک 1000 کے برابر شمار کیا جاتا تھا کہ جب وہ میدان میں اترتا تھا تو لوگ کہتے تھے 1000 شاہ سوار آ گئے، جب وہ تلوار نکالتے تو لوگ کہتے 1000 تلواریں نکل آئیں۔ چند لوگ تھے، خالد بن ولید ان کے سردار ہیں کہ خالد بن ولید ویسے بھی اللہ کی تلوار، سیف اللہ، اللہ کی تلوار 1000 کے برابر، علی بن ابی طالب 1000 کے برابر، زبیر بن عوام 1000 کے برابر، طلحہ بن عبید اللہ 1000 کے برابر، مقداد بن اسود 1000 کے برابر، برا بن مالک 1000 کے برابر، ایک عبادہ بن صامت 1000 کے برابر، محمد بن مسلمہ 1000 کے برابر، 1000 کے برابر، قیس بن مکشوح 1000 کے برابر، طلحہ بن اسد 1000 کے برابر۔ یہ وہ شاہ سوار ہیں جب وہ میدان میں اترتے تھے تو لوگ کہتے تھے 1000 آ گئے، 1000۔ مصر کا شہر اسکندریہ فتح نہیں ہو رہا، 4000 کا لشکر۔ عمرو بن عاص نے خط لکھا حضرت عمر کو کہ میری مدد کے لیے لشکر بھیجو، قلعہ نہیں فتح ہو رہا۔ انہوں نے 4000 آدمی بھیجے اور ان کے ساتھ 4 اور بھیجے اور خط لکھا میں 4000 بھیج رہا ہوں، ان کے ساتھ 4 اور بھیج رہا ہوں، ان میں سے ہر ایک 1000 کے برابر ہے، لہذا یہ 8000 ہو گئے اور تم 4000 ہو، تم 12000 ہو گئے، اور 12000 کو کمی کی وجہ سے شکست نہیں ہوتی۔ یہ 4000 میں سے 4 کون تھے؟ زبیر بن عوام، مقداد بن اسود مہاجرین میں سے، محمد بن مسلمہ اور عبادہ بن صامت انصار میں سے۔ محمد بن مسلمہ وہ ہستی ہیں جن کی ایک تلوار 1000 کے برابر شمار کی جاتی تھی۔ میدان میں اترتے تھے، چھٹ جاتا تھا مجمع، شیر کی طرح جھپٹ، یمامہ کی جنگ ہے اور شکست ہو چکی ہے، مہاجرین کا جھنڈا گر چکا ہے، مسیلمہ کذاب سے جنگ ہو رہی ہے اور زید بن خطاب شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ سالم مولا حذیفہ نے جھنڈا اٹھایا، شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ حبیب نے جھنڈا اٹھایا، شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے برا بن مالک کو پکارا کہ برا یہ ان میں سے ہیں جو 1000 کے برابر شمار ہوتا تھا، اور یہ ان میں سے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے رہیں گے کہ جب وہ ہاتھ اٹھایا کریں گے تو اللہ ان کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ ان میں ایک برا بن مالک ہیں۔ خالد بن ولید پکارے، برا میدان ہاتھ سے نکل گیا ہے، آج اللہ پہ قسم ڈال دے، آج اللہ پہ قسم ڈال دے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ابھی پچھلی 2 راتیں پہلے حرم میں 30 لاکھ انسانوں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے اور دھاڑے مار مار کے روئے، اور امام کعبہ بھی روئے، امام مسجد نبوی بھی روئے، اور مسجد نبوی بھی بھری ہے 15-20 لاکھ سے، اور حرم شریف بھرا ہوا ہے 25-30 لاکھ سے، اور چیخ و پکار ہے، آہ و بکا ہے، بمیں امام حرمین کے نمازی مسورات، مرد عورت چھوٹے بڑے، کتنے اہل خیر، علماء، صوفیاء، اہل اللہ وہاں پہنچتے ہیں، ہر سال پہنچتے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہوں گی، میرا یقین ہے میرا اللہ سنتا ہے، لیکن مدد کے دروازے نہیں کھل رہے،
مدد کے دروازے نہیں کھل رہے اور ایک پکارتا تھا اور عرش ہل جاتا تھا. ایک پکار. یہ برا شکست ہو چکی ہے چونکہ مسلمان تھے 12,000 اور مسلمہ کذاب 1,00,000. قدم اکھڑ چکے ہیں. برا نے کہا مجھے مدینے والے الگ کر دے. کہ تو خود الگ کر لے. وہ ایک پتھر پہ چڑھے کہ یا اہل المدینہ یا معاشر الانصار. تو انہوں نے لبیک کہا اور اس افراتفری میں 3,000 جمع ہوئے. صرف 3,000. کہ اما المدینہ فلا مدینہ واما الرحال فلا رحال. آج میرے ساتھ وعدہ کرو کہ یہیں قبریں بنائیں گے, یہیں سے حشر ہوگا ہمارا. مدینہ بھول جاؤ, مدینے کی راہیں بھول جاؤ اور آج اللہ اس کے رسول کو خوش کر کے دکھا دو. یہیں اپنی قبریں بنانے کی نیت کرو اور آؤ میرے ساتھ. پورا باطل چھا چکا ہے اور مہاجرین میدان چھوڑ چکے ہیں. 3,000 کو لیڈ کیا برا بن مالک, عباد بن بشر, کعب بن عجرہ, ابو دجانہ, ثابت بن قیس بن شماس. ان 5 نوجوانوں نے لیڈ کیا. یہ 5 وہ ہیں جو 1,000 کے برابر ہیں اور ان کے پیچھے انصار اور اس میں محمد بن مسلمہ کی تلوار بھی چمک رہی ہے. میں اس تلوار کی طاقت بتانا چاہتا ہوں پھر اس کا ٹوٹنا بتانا چاہتا ہوں کہ تلوار کیسے ٹوٹ گئی. ان 5 نوجوانوں نے اور پیچھے محمد بن مسلمہ 3,000 نے 1,00,000 کو سر دیا ہے اور ان کو دھکیلتے دھکیلتے دھکیلتے. اللہ اکبر, کیا ایمان تھا. ان کو دھکیلتے 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 قلعے کے اندر دھکا دے دیا اور دیوار تک پہنچتے 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 ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے. عباد بن بشر کی بوٹی بوٹی ہو گئی. کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازوں کو کھولتے کھولتے کیما کیما ہو گئے. 2 آدمی بچے, ایک کعب بن عجرہ, ایک برا بن مالک. انہوں نے کہا ہمیں ڈھال پہ بٹھا کر پش کرو اور اس باغ کے اندر پھینکو, 4 دیواری کے اندر. کہ اندر 1,00,000 کا مجمع ہے, تمہاری لاش میں نہیں ملے گی. کہ مرنا تو مطلوب ہے, جینا تو مطلوب ہی نہیں. جو جینے کے لیے جیتے ہیں ان سے بدترین زندگی کوئی نہیں جیتا. جو اللہ کے لیے جیتے ہیں اسی کی طلب میں مرتے ہیں, اسی کی تلاش میں مرتے ہیں, اسی کو پانے کے لیے مرتے ہیں. میں کہاں سے آنسو لاؤں؟ پورا رمضان رو رو میرے تو آنسو ختم ہو گئے ہیں. میرا دیش پیسے کے پیچھے مر رہا ہے, پیسے کے لیے جی رہا ہے. جھوٹی عزتوں کے پجاری, جھوٹی شہرت کے پجاری ہیں. مال کی چمک نے اندھا کر دیا ہے, پیسے کی کھنک نے بہرا کر دیا ہے, اقتدار کی خواہش نے درندہ بنا دیا ہے, شہوتوں کی خواہش نے انسانیت کی قوا کو تار تار کر دیا ہے. جو اللہ کے لیے جیتے ہیں وہی اللہ کے لیے مرتے ہیں, جو اللہ کے لیے مرتے ہیں وہی زندگی کا مزہ پاتے ہیں, وہی زندگی کے ایک ایک لمحے کا لطف اٹھاتے ہیں. پیسے قیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ مر جائے, ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے. پیسے کا پجاری, سونے کا پجاری, چاندی کا پجاری, زیب و زینت کا پجاری. ہاں, اللہ کے لیے جینا سیکھو, اللہ کے لیے مرنا سیکھو. اس دل کو خالی کر دو اللہ کے لیے. اس میں کوئی اور آ گیا مریں گے. ارے یہ کمبخت محبت کیے بغیر نہیں رہتا. یہ دروازے احتیاط سے کھولو, احتیاط سے بند کرو. اس میں اللہ اس کے رسول کو لے آؤ, اس میں اللہ اس کے رسول کے تعلق کو لے آؤ تو قیمتی بن جاؤ گے. اگر اس میں مخلوق آ گئی, کوئی اور آ گیا, بڑا اکھد ویلا ہے, بڑی ذلت و رسوائی ہے, بڑی ذلت و رسوائی اور پستی ہے کہ یہاں کوئی اور آ کے بیٹھ گیا. اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو, اپنی جوانی کو تھکا دو, اس کے عشق و محبت کو حاصل کرنا, اپنے آپ کو مٹا دو اللہ اس کے رسول کی محبت کو حاصل کرنے میں. ارے مر جانا ہے, مر جانا ہے.
یہ کسی کو یاد میں نہیں رہے گا طارق جمیل کون آئی تے کتھوں آیا ہے، انہی اولاد نو چیتا نہیں رہنا، کسی اور نو کی چیتا رہنا ہے۔ یہاں کی شہرت دھوکہ ہے، یہاں کی عزت دھوکہ، یہاں کی واہ واہ دھوکہ، یہاں کا اقتدار دھوکہ۔ اٹھتے جنازوں سے پوچھو توڑیاں عزتاں کتھے گئیاں، توڑی واہ واہ کتھے گئی؟ میں میاں چنو جمعہ پڑھا کے سیدھا قبرستان چلا گیا کہ اپنے باپ دادے کی قبروں پہ فاتحہ پڑھ کے آؤں۔ سناٹا تھا، دھوپ چلچلاتی، گرم لو، خاموش قبریں، خاموش شہر خاموشاں، بڑے بڑے سردار آج مٹی میں مٹی پڑے ہوئے تھے۔ کافی دیر کھڑا دیکھتا رہا، کہا میرے رب آخری انجام تو یہ ہے کہ مٹی ہماری ہڈیوں کو گلا دے گی، ہمارے گوشت کو پگھلا دے گی، کیڑے ہمارے وجود کو کھا کے بہانہ کر کے خود بھی مر جائیں گے اور ہمیں بھی زیر و زبر کر دیں گے۔ پھر پاگل ہوائیں چلیں گی، پھر زمین کروٹ بدلے گی، نیچے کا اوپر کر دے گی، اوپر کا نیچے کر دے گی، اور جس طرح میں پہلے کچھ نہ تھا، ہوا کا ایک جھونکا مجھے کچھ نہ کر دے گی اور میں ایسے عدم ہو جاؤں گا جیسے کبھی میں عدم تھا۔ پھر تو ذرے ذرے کو جمع کرے گا، پھر تو ایک دھماکہ کرے گا، پھر تو ہمیں زندہ کرے گا، پھر اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اس دن اگر تو راضی ہو گیا تو کم پڑیں گے، تو ہی ناراض ہو گیا، کیڑیاں عزت، کیڑیاں وافا۔ ارے میرے بھائی، پاکستان پولیس تو یہاں ہتھ کڑی لگاتی، یہاں بھائی مجرم کو گرفتار کیا جائے، چلو جی سجے آتے کھبے آتے ہتھ کڑی لا دیو، دونوں ہتھ کڑی لا دیو۔ جب آخرت میں کوئی بازی ہارے گا، جب آخرت میں کوئی بازی ہارے گا اور اللہ کا اعلان ہوگا کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہار گیا ہے، پکڑ لو اسے، اب مجھے دیکھنا یہاں سے نہیں پکڑیں گے فرشتے۔ ایک پولیس، اللہ کی پولیس، ایک فرشتہ آگے بڑھے گا، ایتھو نہیں نپنا، ایتھو نہیں نپنا، ایتھو نہیں نپنا، وہ یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں ایسے کھینچے گا، اس کا جبڑا وہ نکل کے جائے گا، اے سارا ہٹلی کھاڑی ہو جاوے گی، وہ ساتھ ہی ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا ادھر جا گرے گا، اٹھ کر کہے گا رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں؟ عورتوں کو منہ میں نہیں ہاتھ ڈالے، مردوں کے منہ میں ہاتھ ڈالے جائیں گے، عورتوں کے سر کی چوٹی سے پکڑیں گے فرشتے۔ آج بڑی بڑی بیگمات، آج بڑے بڑے شاہان کی ذلت دیکھنا، یوں جھٹکا دیں گے، وہ ایسے کلابازیاں کھاتی ہوئی جائے گی اور اٹھ کے کہے گی رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں، ہم کیسے رحم کریں؟ اس جھوٹی عزتوں کے پجاری مت بنو، جھوٹی شہرتوں کے پجاری مت بنو، اے دنیا کی چمک دمک پہ ایمان مت بیچو۔ مٹ جانے والے کاروبار، مٹ جانے والے گھر گھروندے، سنسان ویران اجاڑ حویلیاں، ان کے پیچھے اللہ کو نہ چھوڑ دو، اللہ کے نبی کو نہ چھوڑو۔ کہاں میں اٹھا کے پھینکو؟ اللہ کے مرنے کا مزہ ہی تب ہے جب اللہ پر ہو۔ میرے نبی نے معاشرت سکھائی، معاشرت سمجھائی۔ عرب کا دستور بھی تھا، اپنی بیویوں کو مارتے تھے، ذلیل کرتے تھے۔ میرے نبی نے اعلان کیا جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں۔ میرے نبی نے اعلان کیا سب سے بہترین مرد وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ اور عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت، بیوی سے اظہار محبت یہ شرمندگی تھی کہ کوئی سردار کہے مجھے بیوی سے پیار ہے۔ میرے نبی کی مجلس قائم ہے اور ایک شخص پوچھتے ہیں آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے، عائشہ سے۔
تم عرب کا معاشرہ اگر سمجھتے ہو تو پھر تمہیں اس بات کی یوں سمجھو پٹھانوں میں کوئی کہے مجھے بیوی سے پیار ہے، وہ پٹھان تو مر گیا۔ میرے نبی اس ماحول میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے، وہ تو ہل گئے سوال کرنے والے کہ اے کی بڑی یہ کی فرمایا؟ تو انہوں نے بات بدلی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ ہاں یہ کون ہیں پتہ ہے؟ یہ قاب قوسین او ادنیٰ ہیں۔ یہ کون ہیں؟ والنجم اذا ہوا، میں کیا بتاؤں قرآن بتائے گا۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنیٰ۔ یہ کون ہیں؟ یہ قرآن بتائے گا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ قاب قوسین والے، یہ مقام محمود والے یہ کون ہیں؟ یہ میں کیا بتاؤں، یہ میرے اللہ کا قرآن بتائے گا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کل کائنات کی نبوت یہ کون ہیں؟ میں نہیں بتاؤں گا، میرے رب کا قرآن بتائے گا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں ہے۔ یہ کون ہیں؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہ کون ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ کون ہیں؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ یہ کون ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ کون ہیں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ کون ہیں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یہ کون ہیں؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ کون ہیں؟ ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ یہ کون ہیں؟ فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ یہ کون ہیں؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناقش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحم بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اخناق بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائح بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد اختك ما تشاء فإذا رأيت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض نسیما جانب بطحا گزر کن سأحوى لم محمد را خبر کن بقرئی جان مشتاقم درانجا فداء روضہ خیر البشر کن یا خیر من دفنت في القاء اعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم وانت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا مني السلام علیکم ما جرى القلم۔ یہ وہ ہستی ہیں آپ کو دین سکھا رہے ہیں،
آپ کو دین سکھا رہے ہیں، آپ کو کس سے پیار ہے؟ عائشہ سے۔ نام لیا عائشہ سے، وہ ہل گیا، یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھا کہ انہوں میری گال ہضم نہیں ہوئی، ہل جل گیا بھئی ایک ہی بڑی ایڈے وڈے نبی رسول تے پہ آنجر میں نو بی بی نال پیار ہے۔ تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، مجھے ابو بکر سے پیار ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ ابو بکر نہیں فرمایا، فرمایا عائشہ کے باپ سے پیار ہے۔ یہ آپ کو زندگی سمجھائی ہے، اور یہ اتنے زیادہ محبت ہے بیگم حضرت عائشہ، انہی کے گھر میں انتقال ہوا، کیا ماں ہے، انہی کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا۔ اما عائشہ ایسے بیٹھی تھی، اور جناب رسول اللہ یوں ٹیک لگے ہوئے تھے، دیم دراز تھے، سینے پر مات فی سحری و نحری، میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان میرے نبی نے اللہ سے ملاقات کی۔ یہ وہ خاتون ہیں، یہ واحد خاتون ہیں جن کے سینے پر کسی نبی نے جان دی، یہ واحد خاتون ہیں جن کا کمرہ کسی نبی کی آرام گاہ بنا، یہ واحد خاتون ہیں جن کی گود میں سر رکھا ہوتا تھا اور وحی آتی تھی۔ باقی بیویوں کی گود میں سر ہوتا تھا، وحی نہیں آتی تھی، آپ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوتے تھے، وحی اترتی تھی۔ یہ واحد خاتون ہیں جن کی پاک دامنی کو اللہ نے بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، ایک بچے نے گواہی دی، حضرت مریم پہ تہمت لگی، حضرت عیسیٰ نے گواہی دی، میری ماں عائشہ پہ تہمت لگی، میرے اللہ نے گواہی دی، میرا اللہ گواہ بن کے آیا۔ اور سورہ نور کی 14 آیات تہمت لگانے والوں پر جو اللہ کا غضب ہے، پورے قرآن میں ایسا غضب کفار مشرکین پر بھی نہیں ہے۔ اس تہمت لگانے میں عبداللہ بن ابی پیش تھا، اور وہی نہیں اتر رہی، اور آپ پریشان ہو گئے۔ لیکن عبداللہ بن ابی کو نہ تھپڑ مارا، نہ سوٹھی ماری، نہ مجلس سے اٹھایا، اور نہ نام لے کر کہا کہ عبداللہ بن ابی نے میرے گھر کو پریشان کیا ہے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر اتنا فرمایا کہ کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت تکلیف دی ہے، اور اس حد تک بات پہنچی کہ آپ چونکہ وہی نہیں آ رہی، اور اللہ امت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ زبان کا غلط بول کیسے آگ لگاتا ہے، کیسے گھر اجڑ جاتے ہیں، کیسے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، کیسے نسلیں اجڑ جاتی ہیں جب زبان کا بول غلط ہوتا ہے۔ یہ دکھانے کے لیے وہی نہیں آ رہی، وہی بند ہے، ورنہ اللہ پہلے دن کہہ دیتے کہ یہ سب بکواس ہے، غلط ہے۔ 1 مہینہ بعد چل رہی، یہاں تک کہ میرے نبی آئے حضرت عائشہ کے گھر پر، اپنے باپ کے گھر میں تھیں۔ عائشہ اگر کوئی تجھ سے گناہ ہوا ہے تو تو توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ، آپ کے اخلاق پر ہمارے ہاں تو شک پہ بچیوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ بیٹا زنا کرتا رہے وہ جی چھوڑ چھا رہے، بیٹا زنا کرے وہ جی چھوڑ چھا رہے، کردی رہ جانے، شادی کر کے زنا نہیں چھوڑتے، اور بچی پر شک پڑ جائے تو ذبح کر دیتے ہیں۔ اس راوی نے کتنی بچیوں کو نگلا ہے، یہ تمہارے اب تو خشک ہو گیا، میں تو یہیں پیدا ہوا ہوں، یہیں زندگی کو ڈھلتے دیکھ۔ اس راوی نے کتنی بچیوں کو نگلا ہے، کتنی بے گناہ بچیوں، میں ذمہ داروں کا میں کمی نہیں، میں اس معاشرت کو بوڑھے ہو کر بھی زنا نہیں چھوڑتے، بوڑھے ہو کر زنا نہیں چھوڑتے، اور ان کی غیرت میں کوئی آنچ نہیں آتی۔ اویں میاں صاحب بیٹھ ہویا ہے، اویں مار صاحب بیٹھ ہویا ہے، اویں سردار صاحب بیٹھ ہویا ہے، اور بچی پہ شک پڑ جائے۔ کتنی بچیوں کو راوی نے کفن پہنا دیا اپنی موجوں کا، اور اس کی مچھلیوں نے قبر بنا دی اپنے پیٹ میں۔ کیا ظلم و ستم ہے، کیا ظلم، شک بھی پڑے تو گلے دبا دیے، ذبح کر دی۔ میں یہی بھی سنا رہا ہوں، میں کوئی باروں آیا؟ مرد زنا کرتے رہیں، اس بازار حسن کو کس نے گرمایا؟ ان ذمہ داروں نے۔ میں تو جب سے اس بازار حسن کے گشت شروع کی ہے میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے۔
مجھے تو یہ عورتیں مظلوم نظر آتی. کون سی عورت ہے جسم بیچنے کے لیے خوشی سے تیار ہو؟ کون سی لڑکی ہے جوانی کا کو بیچنے کے لیے؟ کون بچی ہے جو گھنگرو باندھے گی خوشی کے ساتھ؟ انہیں سرداروں نے گھنگرو بندھوائے، انہیں نوابوں نے نچایا، ان کے جسموں سے وہ کھیلے. ظالم یہ نہیں، ظالم وہ ہے جنہوں نے ان کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کی بجائے ان کے جسم کو نوچا، اپنی ہوس کا شکار نشانہ بنایا. وہ طوائف بن گئی. اے اوے میاں صاحب رہا، میں یہیں پیدا ہوا ہوں، زمینداروں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے. مجھے تو یہ بچیاں مظلوم نظر آتی ہیں کہ جو مردوں کی ہوس کی بھینٹ چڑھتی ہیں. رات ایک بچی میرے پاس آئی ہوئی تھی، میاں صاحب میری کدائیں شادی کرا، جتھے گل کرے نہیں ہوں آدھے میرے نال اونج رہا ہے، میں شادی نہیں کر کدائیں شادی کرا. عورت کی فطرت ہی نہیں ہے کہ وہ گھنگرو باندھ کے محفل کی زینت. عورت کی فطرت میں تو حیا. پتہ نہیں کن دکھوں سے گزر کر کوئی بچی گھنگرو باندھتی، کوئی بچی اپنے جسم کو بیچتی. وہ ہیں سولی پہ لٹکائے جانے کے قابل جو ان کے جسموں کو کی قیمت لگاتے ہیں، ان کو عزت کی چادر نہیں پہناتے، اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھاتے ہیں. انہیں سردار صاحب ہیں، ماہر صاحب ہیں، میاں صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں. وہ طوائف بن گئی. ایک سردار صاحب رہا. میرے نبی فرما رہے ہیں عائشہ کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا. اللہ اور اگر نہیں ہوا تو اللہ ضرور تیرے حق میں فیصلہ سنائے گا. تو حضرت عائشہ 24 گھنٹے سے سوئی نہیں تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی، رو رہی تھی. ایک دم آنسو خشک ہوئے. ابا میری صفائی پیش کر. ابو بکر کہ بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اماں میری صفائی پیش کر. کہ بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی. تو فرمایا اگر میں جھوٹ بولوں تو اب سب مجھے سچ مانو گے، اور اگر میں سچ بولوں تو کوئی مجھے سچا نہیں مانے گا. میں اپنے اوپر الزام کیسے دھر لوں؟ میں اپنے رب کو پکارتی ہوں، میں یعقوب کے رب کو پکارتی ہوں، یوسف کے باپ کو پکارتی ہوں. کہتے مجھے حضرت یعقوب کا نام بھول گیا غم کی وجہ سے. میں نے کہا میں یوسف کے باپ والا جملہ بولتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان. اور یا لیٹی تو ایک دم وحی آئی. اب 1 مہینے کے بعد وحی آئی اور حضرت عائشہ فرماتی میں تو مطمئن تھی کہ جو بھی آئے گا میرے حق میں آئے گا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے حق میں قرآن ہی آ جائے گا. مجھے تھا کہ جبریل آ کر کہہ دے گا سب غلط ہے، اور میرے باپ ایسے کانپ رہے تھے اور میری ماں ایسے کانپ رہی تھی. میں قربان جاؤں صدیق کے صبر کو. فرشتوں سے معصوم بیٹی پہ الزام لگا. ایک دفعہ جا کے دربار رسالت میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. پورے مہینے میں ایک جملہ بولا، ایک سبحان اللہ. یہ کام تو کبھی کفر میں نہ کیا، آج ایمان کے بعد ہماری عزتوں پہ داغ لگایا جا رہا ہے. جب وہی ختم ہوئی تو اللہ کے نبی مسکرائے کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ خود تیرے لیے گواہ بن کے آ گیا. تو حضرت ام رومان نے کہا بیٹی اٹھو، اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو. تو فرمایا نہیں میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن گیا ہے. اتنے دکھ پہنچانے والے عبداللہ بن ابی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے. کم وقت مر گیا. اس کے بیٹے پکے صحابی تھے. یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن دیں گے؟ آپ اپنا کرتا دے دیں، میں کفن اس کو پہناؤں. آپ نے کہا یہ لو. آپ کہتے تو منافق کہ میرے کرتے دونوں کی فائدہ، کہ یہ لو. یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا. آپ کو خبر ہے کہ یہ کافر ہے، میرے جنازہ پڑھانے سے کیا ہوگا؟ کہ نہیں پڑھاؤں گا. اپنا کرتا دیا، کفن پہنایا. اس کے جنازے پر کھڑے ہوئے تو سامنے عمر آ گئے. یا رسول اللہ آپ جانتے نہیں یہ کون ہے؟ مجھے بتاتے ہو کون ہے؟ جانتا نہیں تو اور کیا ہے؟ تو کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟
کہ اللہ نے کہا پڑھ یا نہ پڑھ معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر۔ میرے نبی دیکھ رہے تھے کہ یہ امت ایک دوسرے کے جنازے پڑھنا بھی چھوڑ جائے۔ میرے نبی جانتے تھے، دیکھ رہے تھے۔ ارے آپ نے تو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، ایک لفظ نہیں ان کے لیے بولے۔ 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری پیر کا 10 بج رہے تھے، اپنی بیگمات کو بلایا، کچھ نہیں بتایا، بس ملاقات کر کے رخصت۔ بیٹی فاطمہ کو بلایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں، ان کو صرف بتایا میں آج جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی، رو نے تیری میری ملاقات چند دن بعد ہے۔ 6 ماہ بعد بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے، پھر ان کو رخصت فرمایا۔ سب سے آخر میں اپنے بچوں کو بلایا کہ میری 2 ٹہنیاں حسن حسین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، میری جگر کے ٹکڑے حسن۔ جو ہی ایسے لیا، ساتھ ہی ٹپ ٹپ آنسو شروع ہو گئے۔ حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، بڑے چھوٹے ہونے کا فرق رکھتے تھے، اور فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ حسن سر چہرہ کمر اپنے نانا کے مشابہ، کمر سے پاؤں اپنے باپ کے مشابہ۔ حسین سر چہرہ کمر اپنے باپ کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ۔ اس مشابہت میں آپ فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اور ان کو یوں سینے سے لگا کر کہتے اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا، اللہ کے نبی نے حسین کو یہاں پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے چڑھو اوپر، چڑھو پہاڑی پر، چڑھو پہاڑی پر، اور وہ معصوم بچہ لرزتا ہوا اوپر آ رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، گھٹنوں تک آئے، کانوں تک آئے، اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ، پیٹ پہ چڑھا کر خود یوں نیچے ہو گئے، ایسے ہو گئے، اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ، یہاں تک کہ یہاں تک چڑھا لیا، یہاں تک چڑھا لیا، پھر دونوں ہاتھ کس کے پکڑ لیے کہ منہ آگے کرو، منہ آگے کرو، تو حسین نے منہ آگے کیا تو آپ نے ہونٹوں کا بوسہ دیا کہ اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ اور یہی کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے تھا، اور جن ہونٹوں کو نبی نے چوما تھا اس پہ وہ سوٹیاں مار رہا تھا، تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ دعا نہیں کی، بلایا، گلے سے لگایا، پیار کیا، روئے، بیویوں کو الوداع کیا، نہیں روئے، بیٹی کو رخصت کیا، نہیں روئے، علی کو رخصت کیا، نہیں روئے، حسن حسین کو دیکھتے ہی آنسو، دعا نہیں مانگی۔ ایک زہر میں تڑپتا ہوا دیکھا، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھتا ہوا دیکھا، کچھ نہیں بولا۔ جب جبریل نے کہا یا رسول اللہ جانے کا وقت آ گیا ہے، اور ملک الموت نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے، ملک الموت اندر نہیں آئے، باہر کھڑے ہو گئے تھے، جبریل نے اندر آ کر کہا یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا آ جائے۔ اس نے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں۔ اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، آپ پہلی ہستی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ ہاں جی نکال دو۔ تو آپ نے پھر جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں۔ اتنے تو جھنڈیاں لگ گئیاں، تیاریاں ساریاں پوریاں، اگو تہاڈی مرضی۔ او میرے بھائیو، میرے باپ اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، بہنا گھر کوئی نہ ہے، ایک لاہور آئی ایک فیصل آباد۔ میرا باپ او میری ادھیاں تو سدو، میری ادھیاں تو سدو، او میری ادھیاں تو مینوں ملائے۔ اور میرا باپ یہی کہتے کہتے دنیا سے چلا گیا کہ ہر مرنے والا آخر وقت میں اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے، اپنی اولاد کو یاد کرتا ہے۔ تیمور جیسا درندہ انسان، درندہ
اگر ساری دنیا کے درندے اکٹھے کروں تو اوپر کے 3-4 درندوں میں ایک تیمور ہے، چین کی فتح کے لیے اطرار پہنچا، موت نے جھٹکا دیا تو پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا یہ تلمبے کو برباد کرنے والا تیمور ہے، میرے شہر کو اس نے لوٹا، میرے شہر کو تحقیق کیا تیمور نے۔ کہنے لگا کوئی پیر محمد سے ملا دیتا، کوئی پیر محمد سے ملا دیتا۔ پیر محمد کون ہے؟ بیٹا اس کا، وہ کہاں تھا؟ اصفہان میں، وہ خود کہاں تھا؟ چین میں۔ ظالم انسان مرتے ہوئے بیٹے کی تمنا کر رہا تھا، اور میرے نبی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے میرے بچوں کیسے ذبح ہو کر نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں، اور میرا حسن کیسے زہر میں تڑپ رہا۔ تو میں تمہیں کیا بتاؤں؟ حضرت حسن تڑپ رہے تھے تو بھائی سے کہنے لگے بھائی بہت دفعہ زہر دیا گیا لیکن اس زہر نے میرا کلیجہ کاٹ دیا ہے۔ تو حسین تڑپ کے بولے مجھے بتاؤ کس نے دیا ہے؟ کہا کیا کرو گے؟ قتل کرو؟ کہاں قتل کرو؟ کہ میں نہیں بتاتا، اگر وہی ہے جو میں جانتا ہوں تو آگے میں خود حساب لے لوں گا، اور اگر وہ نہ ہوا، میرا شک ہوا تو بے گناہ میری وجہ سے مارا جائے۔ یہ میرے نبی کا دین ہے۔ حضرت علی کو ابن ملجم نے وار کیا، زخمی ہوئے، پہلا حکم دیا اس میرے قاتل کے لیے بستر نرم بچھایا جائے، کھانا اچھا کھلایا جائے۔ کہنے واسطے گل ہو رہی؟ قاتل واسطے، پتر واسطے نہیں، قاتل۔ میرے قاتل کے لیے بستر نرم بچھایا جائے اور کھانا اچھا کھلایا جائے، اگر میں زندہ رہا تو میں خود دیکھ لوں گا میں نے کیا کرنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو بس میرے بدلے میں اسے قتل کر دینا، اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا، اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا، بس اسے میرے بدلے میں اسے قتل کر دینا۔ یہ میرے نبی کا دین ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ پوچھ کے آؤ میرا اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جواب لے کر آئے جبریل کہ آپ کی امت کے ساتھ اچھا کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے تو دنیا سے جاتے ہوئے امت کو یاد کیا۔ میں سارا زور آج میں نے ایک بات پہ لگایا ہے، ایک بات پہ لگایا ہے کہ اللہ کے واسطے نفرتوں سے باہر آؤ۔ میاں چنو کا عدالت جھوٹے کیسوں سے بھرا پڑ گئی، میاں چنو کی عدالت جھوٹے گواہوں سے بھری پڑ گئی۔ میاں چنو کی کیا پورے ضلع ملتان پاکستان کی عدالتیں جھوٹے گواہ، جھوٹے کیس، ظلم و ستم کی داستانیں ہیں۔ میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آؤ ہم امت بنیں، آپس میں محبت سے رہیں، سلوک سے رہیں، اختلاف کرو، اختلاف رکھو، نفرت نہ کرو، اپنے مسلک پہ باقی رہو، نفرت نہ کرو۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ میرے عزیزو درود شریف پڑھو۔ اللہ سے مانگنا ہے، یہ واحد دربار ہے جہاں مانگنے والے جتنے زیادہ ہوتے ہیں اسے خوشی ہوتی ہے۔ دنیا کے درباروں میں مانگنے جاؤ ذلت، اللہ وہ شہنشاہ ہے جس سے مانگنا عزت، جس کے آگے ہاتھ اٹھانا عزت، جس کے سامنے آنسو بہانا عزت، اور جو مانگنے والوں کو دیکھ کے خوش ہوتا۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من بعد۔ اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض وما فیہن۔ اللہم انت رب السماوات السبع وما اضللنا وانت رب العرش العظیم وانت ذو العرش الکریم وسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اللہم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد. يا أحد الصمد الذي ما اتخذ صاحبة ولا ولد. يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے میرے رب، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے وہ ذات جسے زوال نہیں، اے وہ ذات جو گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، اے وہ ذات جو اپنے بندوں کے بندیوں کے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے، اے وہ ذات جو نافرمانی کے باوجود ہمیں کھلاتا ہے. اے میرے رب، آج تیرے فقیر آئے بیٹھے، آج تیرے در پر فقیروں کا مجمع اور پسینہ پسینہ ہے اور پانی پانی ہے. اے میرے رب، تو وہ شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. تیرے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں. اور دنیا کے بادشاہ فقیروں کو دیکھ کے غصے ہو جاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، باہر نکال دیتے ہیں. یہ تیرے فقیر پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے بیٹھے، سینکڑوں میلوں سے، ہزاروں میلوں سے. یہ جوان، یہ بوڑھے بسوں پہ چڑھ کے، ریلوں پہ چڑھ کے، موٹر سائیکلوں پہ، سائیکل سے. یا اللہ، میں ان کا نمائندہ ہوں تیری بارگاہ. یا اللہ، مہربانی کرتے، مہربانی کرتے. یہ سب دکھی مجمع بیٹھا ہوا ہے، ان کے دل زخمی ہیں، ان کے جگر پارا پارا ہیں، ان کے سینے پھٹے ہوئے ہیں. میرے مولا، ہم ایک مظلوم قوم ہیں، ہم ایسے دیس میں ہیں جہاں ظالم طاقتور ہے اور مظلوم کی کوئی سنتا نہیں. ہم ایسے دیس میں ہیں جہاں کے جابر نے ہمارے معصوم بچوں سے نوالے چھین لیے ہیں، ہماری بیٹیوں کی چنیاں چھین لی ہیں، ہمارے غریبوں کے چولہے بجھا دیے ہیں. میرے مولا، ہم اس دیس کے ہیں جہاں کروڑوں بچے ماں کی چھاتی میں دودھ تلاش کرتے ہیں، لیکن بھوکی ماں ایک دودھ کا قطرہ انہیں نہیں پلا سکتی. وہ چھاتیوں میں روتے روتے سر رکھتے ہیں اور روتے روتے اٹھتے ہیں. ان کے بلکتے آنسوؤں کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور ان کے بلکتے آنسوؤں کو صاف کرنے والا کوئی نہیں. ان کی آوازیں ہچکیوں میں تبدیل ہو کر چپ ہو جاتی ہیں. یا اللہ، ہم اس دیس کے باشندے آج تیرے سامنے جھولی پھیلا رہے ہیں. اے مالک، یہ مظلوموں کا دیس ہے. کسی مظلوم کی فریاد پر یا اللہ تو اپنی مدد کے فیصلے اتار دے، اپنی رحمت کے فیصلے اتار دے. میرے مالک، ہم تیرے مجرم ہیں، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے آنکھیں دی ہم غلط دیکھتے، تو نے کان دی ہم غلط سنتے. پناہ بھی تو تیرے ہی ہاں ملے گی نا، نہ کہیں جہاں میں امان ملی. جو امان ملی تو کہاں ملی؟ تیرے جرم خانہ خراب ہو، تیرے عفو بندہ نواز نے. میرے مولا، ماں باپ بھی دھکے دے کے نکال دیتے ہیں، بھائی بھی دھکے دے کے نکال دیتے ہیں. ایک تو واحد آسرا ہے جو دھکے نہیں دیتا، جو کہتا آ جاؤ آ جاؤ میری رحمت کی چھاؤں میں آ جاؤ. ساری زندگی گناہ کر کے آئے تو ایک بول پر معاف کیا نا، تو کتنا پیارا آتا ہے، تو کتنا اچھا. اور ہم تیرے کتنے نافرمان ناقدر بندے، دن رات کی گناہ پہ تو پردے ڈال کر ہم دلیر ہو جاتے. یہ سارا مجمع تیری بارگاہ میں معافی مانگنے آیا ہے، تجھے اپنا بنانے کا دعویٰ لے کر آیا ہے. میرے مولا، تو ہی دلوں کو پسند کرتا. آج ہم یہ گندے سے دل لے کر آئے ہیں، انہیں ہم تیرا عرش بنانا چاہتے ہیں. اے میرے مالک، تیری عزت کی قسم یہ آیت تڑپاتی ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. میں تمہارے دل چیر کے دیکھوں گا کیا لے کر آئے ہو. اے میرے رب، ہم تو ابھی مان رہے ہیں اس دل میں تو نہیں ہے، کوئی اور ہی بسا ہوا ہے. اللہ، مرنے سے پہلے پہلے اسے اپنا بنا. تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، ہم یہ غافل دل لے کے نہیں مرنا چاہتے. ہم یہ غافل دل لے کر نہیں مرنا چاہتے. ہم شرمندگیوں میں نہیں مرنا چاہتے. ہم تیری بارگاہ میں وہ دل لانا چاہتے ہیں جو تیرے لیے جیتا ہو، تیرے لیے دھڑکتا ہو، تیرے لیے بسا ہو. بس ہے، بس تو پسند. اب یہ
کھوٹا سودا لے کر آئے ہیں، یہ کھوٹا سکہ لے کر آئے ہیں، یہ گندا دل لے کر آئے ہیں، یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا وجود لے کر آئے ہیں۔ ہم خود بھی پسینے پسینے ہیں اور ہماری آنکھیں بھی آج پانی بہا رہی ہیں اور ہمارا وجود بھی پانی بہا رہا ہے۔ اے اللہ، ان آنسوؤں میں سے کوئی قطرہ پسند فرما، ان پسینے کے قطروں میں کوئی قطرہ پسند فرما۔ ہمیں قبول کر لے، ہمیں قبول کر لے، ہمیں قبول کر لے، ہمیں دھتکار نہ دے، ہمیں دھکا نہ دے، ہمیں دھکا نہ دے۔ اور تو آخری پناہ گاہ ہے، تو آخری پناہ گاہ ہے، تو آخری پناہ گاہ ہے، تو آخری پناہ گاہ ہے۔ ہمیں دھکا نہ دے، ہمیں دھتکار نہ دے۔ او میرے اللہ، یہ سارا مجمع تیرے آگے دعائی دے رہا ہے، یہ سارا مجمع تجھے پکار رہا ہے۔ یہ روزے رکھ کے آئے بیٹھے، یہ ہزاروں سینکڑوں میل سے آئے بیٹھے، ان میں بوڑھے جوان بھی آئے بیٹھے، سارے آج توبہ کر کے بیٹھے، عید کی نماز پڑھ کے بیٹھے۔ آج ہم فرشتے موجود ہیں، ہماری عیدگاہ میں ہم سے زیادہ فرشتے ہیں۔ ہاں ہاں، اے ہمارے ساتھ عید پڑھنے والے فرشتوں، اے ہمارے ساتھ عید پڑھنے والے فرشتوں، ہم تو پسینہ پسینہ ہیں، تم بھی چند آنسو بہا دو، تم بھی چند آنسو بہا دو۔ آج ہمارا مولا ہمیں منا دو، آج ہمارے ساتھ رو۔ آج امت حبیب پر بڑا اوکھا وقت ہے، بڑی اوکھی رات ہے، کٹی دی نہیں پئی مولا، راتاں دے پیچھے تے دن چڑھ جاتے۔ ساڈی رات ایڈی لمبی کیوں ہو گئی میرے مولا؟ 300 سال ہو گئے، نہیں چڑھتا میرے مولا۔ رول گئی تیری حبیب کی امت، عزتیں نیلام ہو گئی، جوانوں کے لاشیں تڑپ تڑپ کے موٹی موٹی ہو کے بکھر گئے۔ معصوم بچے نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں، اپنی اماں سے کہہ کے جاتے ہیں میں نماز پڑھ کے آ کے روٹی کھاتا ہوں، واپس اس کی لاش آتی ہے، لاش بھی نہیں آتی، بوٹیاں آتی ہیں۔ ماں کہتی پترا تیری کہنے آئے تینوں کہ مار چھڑے۔ او میرے مولا، یہ میرا پاکستان ہے جہاں مسجدوں میں لاشیں اڑ جاتی، فرشیں اڑ جاتے، مائیں بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں، ان کے سرخ لاشیں واپس آتی۔ ماں روٹی بنا رہی ہے کہ میرا بیٹا ناشتہ کیے بغیر چلا گیا تھا، آج میں جلدی کھانا بنا دوں، آگے اس کا چھنی سینہ واپس۔ میرا دیش آجا، لوگ ہمیں کہتے ہیں کدھر ہے تمہارا اللہ، لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں بلاؤ اپنے اللہ کو۔ یہ ہزاروں کا مجمع تجھے بلانے آیا، بچہ گلی میں مار کھا کے دوڑا ہوا آتا ہے، اپنے ابا سے کہتا ہے ابا میں نے باہر چھوڑا مارے ہے، میرے نال ٹور تو نہ دے نہ مار۔ وہ غریب بھی ہو تو اٹھ کے باہر آ جاتا ہے، وہ میرے پتر نو کہ مارے ہے۔ اے میرے رب، ہم تیرے حبیب کے امتی، پٹ پٹ کے ہم بوٹی بوٹی ہو گئے، پس پس کے ہم سرما ہو گئے۔ میرے مولا کدھر اور تیرے پاس آئے، آجا ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ۔ تو نے موسیٰ کا فرعون پکڑا تھا، تو نے اس کو لشکر و سمیت پانیوں میں ڈبویا تھا، تو نے قارون کو خزانوں سمیت ڈبویا تھا نا۔ یہ ہمارے قارونوں کو پکڑ، یہ انہوں نے ہمارے گھروں کے چراغ بجھا دیے، ہمارے گھروں کو بلڈوز کر دیا، ہمارے فرعونوں کو پکڑ، انہوں نے خون کی ہولی کھیلی۔ اے میرے رب، تیری دھرتی پکار رہی ہے، پتا پتا پکار رہا ہے، اس امت کا ایک ایک فرد پکار رہا ہے۔ تو آجا اپنے حبیب کی امت کی مدد کے لیے، آجا ہمیں اپنی چھاؤں میں لے لے، ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم سہمے ہوئے ہیں، ہم سہمے ہوئے ہیں۔ یا رب، اے میرے رب، اتنا رونا ماؤں کے سامنے روئے تو وہ تڑپ جائیں کہ میرا لال تو آندھا گی، وہ بول تو صحیح تک ہو جاتی۔ سڑیاں ماما تک کمرہ چلیاں گیا میرے اوپر، اب ہم تیرے آگے رو رہے ہیں، تو بھی پوچھ لے تو رویا کی کیوں رونے پہ، تو بھی پوچھ لے تو رکی ہویا کیوں رونے پہ۔ ہمارا سب کچھ لٹ گیا ہے، ہمارا دین بھی لٹ گیا،
ہمارا دین لٹ گیا، ہماری نوجوان نسل برباد ہو گئی، نشوں میں لگ گئے، بدکاری میں لگ گئے، چوری ڈاکوں میں لگ گئے، ہمارے افسران رشوت میں لگ گئے، ہمارا طاقتور فرعون بن گیا، ہمارا غریب چور بن گیا، غریبوں کی بیٹیوں کے گھنگرو بن گئے۔ آجا یا اللہ تو پوچھتا صحیح تو نو ہویا کی، یا اللہ کبھی ہے حقیقت منتصر نظر آ لباس مجاز کہ عذاب سے میری زمین نیاز، اے میرے رب، یہ ہزاروں کا مجمع اتنے آنسو گرا رہا ہے، کوئی تو پسند کر لے، اتنے پسینے کے پانی قطرے بہ رہے ہیں، کوئی قطرہ تو پسند کر۔ میں تو منبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے نہیں پتا میں تیری رضا میں رو رہا ہوں یا ریاکاری کے لیے، پر یہ جو گھٹنوں میں سر دے کے رو رہے ہیں، یہ جو دور دراز سے آئے ہیں، جو یہاں کسی کو جانتے بھی نہیں، وہ رو رہے ہیں، یا اللہ کیا تو ہمیں خالی لوٹا دے، کیا تو ہمیں خالی لوٹا دے، ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، منا کے تجھے راضی کر کے اٹھے گے، تجھے راضی کر کے اٹھے گے، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا۔ ہم تیری چوکھٹ میں سر داس رکھتے ہیں، ہم تیری چوکھٹ میں سجدہ کرتے ہیں، ہم تجھے پکارتے ہیں، تیرے حبیب کے طفیل، تیرے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل، ان کی قربانیوں کے طفیل، پوری امت پہ کرم فرما دے، اس مجمع پہ کرم فرما دے، اس مجمع سے راضی ہو جاؤ، اس مجمع سے راضی ہو جاؤ۔ یہ دور دراز کا بار چھوڑ کر آئے، ابھی بچوں کو چھوڑ کر یہاں آئے، انہوں نے مجھے نمائندہ بنا کے آگے کھڑا کر، میں تو کھوٹا سا تو میں میری نوز سے سیر تو ڈائریکٹ کر ان کے سینوں کی فریاد خود سن، میری نوز میری نوز میں تجھ سے شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، اس سارے مجمع کو معاف کر دے، یہ اپنا بنانے کے لیے کوشش کی تھی، زندگی کی شام ہونے کو ہے، نہیں بنا سکے، معاف کر دے، اس دل میں تجھے بسانے کی کوشش کی نہیں بس سکے، معاف کر دے، معاف کر دے، اس وجود کو تیرے حبیب کی سنتوں میں ڈھالنے کی کوشش کی نہیں کر سکے، معاف کر دے۔ دنیا کی ذلتوں سے بچا، آخرت کی ذلتوں سے بچا، موت کے جھٹکوں سے بچا، سکرات کے جھٹکوں سے بچا، قبر کے اندھیروں سے بچا، قبر کے سانپ بچھو سے بچا، میدان محشر میں یا اللہ جن لوگوں کو تو کپڑے پہنائے گا ہمیں بھی ان میں کپڑے پہنا دے، ہمیں ننگے نہ کھڑا کر، ہمیں ننگے نہ کھڑا کر، جن لوگوں کے گناہوں پہ تو پردے ڈال دے ہمیں ان میں بنا دے، ہمارے پردے نہ کھول دینا، ہمارے راز نہ فاش کر دینا، ہمارے راز نہ فاش کر دینا۔ دنیا ہمیں نیک سمجھتی نہیں، دنیا اگر اصل دکھا دیا، موت بھی نہیں کہ مر کے کہیں مٹی ہو جاتی، موت مر گئی ہوگی کدھر جائے گی؟ یا اللہ ہمارے پردے ہمارے پردے ہمارے پردے ہمارے پردے گہرے کر دینا، ہمارے راز فاش نہ کرنا، ہمیں تجھ سے پیار ہے، تیرے نبی سے پیار ہے، تیرے نبی کے صحابہ سے پیار ہے، تیرے نبی کے گھرانے سے پیار ہے، تیرے نبی کی اولاد سے پیار ہے، تیرے نبی کی اولاد سے پیار ہے، لیکن ہم گناہگار ہیں، ہم ظالم ہیں، معاف کر۔ قیامت کے دن تو اعلان کرے، جب تیری جنت آئے گی مہکتی، تیری جہنم آئے گی بھڑکتی، تو اعلان کرے گا ہم تعزل یوم ایھا المجرمون، آج مجرم الگ ہو جاؤ، وہ میرے عربا سنو اگنا تک کرے گی، ضرور ہتھ کڑیاں نہ لا دے گی۔ یہ سارے مجمع کو قبول فرما، میرے اہل شہر کو قبول فرما، میرے علاقے والوں کو قبول فرما، میرے دیس کو قبول فرما۔ ہم بیمار ہیں ہمیں صحت دے، ہم دکھوں میں ہیں ہمیں سکھ دے، ہم قرضوں میں ہیں ہمارے قرضے دور فرما، ہم آپس میں نفرتوں کا شکار ہیں ہمیں
محبتیں عطا فرما، ہم آپس میں ٹوٹے ہوئے ہمیں جوڑ دے، ہم فرقوں میں بٹ گئے ہمیں امت بنا دے، امت بنا دے، جو امت کو توڑ رہے ہیں انہیں معاف کر دے، جنہوں نے امت کو فرقوں میں بانٹ انہیں معاف کر کے ہدایت دے، انہیں سے توبہ کی توفیق دے۔ تیرے حبیب کی امتی ہیں، کوئی بد دعا کا لفظ نہیں ہے، ان کی دل کی دنیا بدل دے، انہیں امت بنے کی، یا اللہ امت بنے کو وجود دینے کی توفیق دے دے، یا اللہ اس مجمع کو عافیت سے گھروں تک واپس پہنچا، سلامتی کے ساتھ گھروں تک واپس پہنچا، یا اللہ جو ہمارے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما، یا اللہ جو کسی غلط مقدمے میں پکڑے گئے ان کو خلاصی عطا فرما، جو موذی مرضوں میں مبتلا ہو گئے انہیں صحت عافیت سلامتی عطا فرما، یا اللہ جو ہمارے بزرگ ہمارے رشتہ دار تیرے پاس پہنچ گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جب ہمارے جانے کا وقت ہے ایمان پر سلامتی کے ساتھ واپسی مقدر فرما، تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو، تمہیں دیکھ کے خوش ہوں، یہ ہمارے نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کی جائے، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے تعلق کے لیے، اللہ کے بندوں سے رابطہ جڑنا، اللہ کے بندوں سے دلوں کو ملانا، یہ اللہ تعالیٰ کے وہاں بہت بڑی عبادت ہے۔ کسی شاعر نے بہت اچھی گفتگو کی تھی کہ اے داور حشر مجھے تیری قسم، عمر بھر میں نے تیری عبادت کی ہے، تو میرا نامہ اعمال تو دیکھ، میں نے انسان سے محبت کی ہے۔ بہت خوبصورت بات کسی بھی شاعر نے کہا ہے، یہ غالباً ندیم احمد قاسمی کا یہ شعر ہے۔ انہوں نے شریعت کی اس روح کو بیان کر دیا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسلامی نقطۂ نظر میں محبت ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ لوگوں سے محبت کرنا، لوگوں کے بیچ محبت بانٹنا، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا، ایثار و وفا کا سلوک کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بلکہ تمام نبیوں کی سنت، اور لوگوں کی دلداری کرنا یہ تو اللہ کا بھی طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اپنی محبت کی طرف اپنے بندوں کو بلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے کئی مرتبہ سنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، تمہیں گناہوں سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کے پاس آنا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اللہ فوراً تمہیں معاف کر دے گا۔ بخاری شریف کی ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتا ہے کہ اگر تم میری طرف چل کر آتے ہو تو میری رحمت تمہاری طرف دوڑ کر متوجہ ہوتی ہے، یعنی تم جتنا آتے ہو میں اس سے کہیں زیادہ تمہارے پاس جاتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور بندے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو محبت ہے، اللہ اور رسول سے بھی محبت عبادت ہے، اور جن لوگوں سے اللہ اور رسول نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے ان سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ ایمان والوں سے محبت کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی ایمان والے سے خندہ پیشانی کے ساتھ، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے، کسی ایمان والے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی ثواب کا کام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتایا کہ جب دو ایمان والے ملتے ہیں اور آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی ایمان والا بیمار ہو جائے اور دوسرا ایمان والا اسے دیکھنے کی غرض سے، اس کی دلداری کی غرض سے جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اپنے مومن بھائی کی عیادت کے لیے نکلتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تعلیم میں سراپا محبت ہی محبت ہے۔
اسلامی تعلیم میں کہیں بھی نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ بات موجود ہے کہ فرمایا کہ تم کسی کا کینہ اپنے دل میں مت رکھو، کسی کی دشمنی اپنے دل میں مت رکھو، کسی سے بے رخی اختیار مت کرو، اور اگر کسی سے کسی طرح کی کوئی بات ہو جائے، انبنی ہو جائے، تو اسے سلام کرنے میں پہل کرو۔ کسی کے ساتھ قطع تعلق مت کرو، کسی کے ساتھ دوستی نہ توڑو، کسی کا دل نہ توڑو، کسی سے بات چیت مت بند کرو۔ اگر کسی سے بات چیت بند ہو جائے تو اسے سلام کرنے میں پہل کرو۔ جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کا درجہ بڑا بلند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تاکید بھی بیان فرمائی کہ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی سے کینہ رکھے ہوئے ہے اور بلا وجہ ان سے بات چیت بند کیے ہوئے ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ثواب نہیں عطا کرتا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ایمان والے کی محبت دل میں ہو۔ اگر کسی وجہ سے نا اتفاقی ہو جائے تو فوراً پہل کرنا چاہیے پیغام محبت کے لیے، سلام کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، خوب سلام کرو، کیونکہ سلام کی وجہ سے معاشرے میں سلامتی آتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، دونوں لوگوں کا دل ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی بات ہو بھی جائے، اگر ان کو سلام کر دیا جائے تو نفرت ختم ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ، جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔